الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، عظمت کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عطر اور مقدس ذات پر. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی صفات، ان کے اوصاف اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہے. اس خطبے کا دوسرا حصہ
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو قرآن مقدس نے بیان کیوں کیا ہے۔ ہمارے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ آج کے خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آواز تھوڑی جی سیٹ کرو، آواز گلا خشک کر رہی ہے، تھوڑی جی آواز کھول دو۔ سب سے پہلے بس ٹھیک ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو اوصاف، ان کی صفات، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت بیان کی ہے، قرآن نے کتنے مقدس اور کتنے پاکیزہ انداز میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر سے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن مجید کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، ان کی زندگی کو بیان کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے اللہ کے نبی تھے۔ نبی تو سارے سچے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص صفت اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا تذکرہ الگ سے کیا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے پہلی چیز، آپ اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اصطلاح قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس ٹرم کو یوز کیا ہے اولو العزم رسول۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے پیغمبر، اللہ نے رسول اور نبی بھیجے، جن کے اندر 315 اللہ نے رسول بنائے، اور 315 میں سے 5 کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسول بنایا، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرمی کا موسم ہے، پنکھے چلتے ہیں، موسم کچھ ٹھنڈا بھی ہے، کچھ احباب کو نیند کا غلبہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے بیدار ہو کے بیٹھیے گا۔ دوسری صفت اور سیرت کی دوسری چیز، جناب ابراہیم علیہ السلام پیکر صداقت ہیں، انہو کان صدیقا نبیّا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور تیسری چیز، کائنات کے خالق و مالک نے اپنے انبیاء کو کچھ خاص صفات سے نوازا ہے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو نوازا۔ اقضاء مالیش، میرے صحابہ میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے کی قوت جناب علی کے اندر موجود ہے۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جناب معاذ بن جبل جانتے ہیں۔ اعلمہم بالفرائض زید بن ثابت، وراثت کا سب سے زیادہ علم زید بن ثابت کے پاس ہے۔ اقرأہم ابی بن کعب، سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو میڈل دیے ہیں، صحابہ کرام کو نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نوازا، کسی نبی کو صفی اللہ بنا لیا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہترین بندہ دنیا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو جناب ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لے، اور یاد رکھ لو کائنات کے خالق و مالک نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی کیا ہے؟ سب سے گہرا دوست، دوستی کے اندر، مودت کے اندر، محبت اور تعلق کے اندر جو سب سے بلند تعلق ہے وہ خلت کا تعلق ہے، اس کو دوستی کہا جاتا ہے، خلیل کہا جاتا ہے، دوستی کا سب سے بلند معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جندب بن عبداللہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح کائنات کے رب نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح میں محمد الرسول اللہ کو بھی اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ کائنات کے رب نے پہل کی ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل منتخب کر لیا ہے، اگر اپنی امت کے اندر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کا معنی دوستی کا سب سے بلند معیار۔ اور چوتھی صفت جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جناب ابراہیم وفادار تھی۔ ایک وہ انسان ہے جس کی وفاؤں کا تذکرہ میں کرتا ہوں، کسی کی وفاؤں کا تذکرہ اس کے دوست احباب کرتے ہیں، کسی کی وفاؤں کا تذکرہ ہیر راجے کی کتابوں میں ملے گا، اور کسی کی وفاؤں کے تذکرے لیلا مجنوں کی داستانوں میں تمہیں ملیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی وفا کا تذکرہ رب نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو بڑے وفادار انسان ہیں۔ پانچویں صفت جناب ابراہیم علیہ السلام کی، نرم دل، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے۔ فرشتے آئے تھے ان کے پاس، فرشتوں سے پوچھا ابھی کیسے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ کہنے لگے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، اللہ نے ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا ہے، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ان پر ہم پتھر برسائیں، ان پہ عذاب لے کے آئیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اب کہتے ہیں کہ نہیں، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل نہ کرو، کچھ مہلت دے دو، کوئی وقفہ دے دو، ڈھیل دے دو، وقت مل جائے، شاید ٹھیک ہو جائیں۔ جناب ابراہیم ایسا کیوں کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس صفت کو بھی بیان کیا ہے، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، جناب ابراہیم بڑے نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اور چھٹی خوبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، صاحب قلب سلیم تھے، سلامتی والا دل۔ اور جانتے ہو سلامتی والا دل پوری کائنات کے دلوں میں سب سے عظیم دل ہوتا ہے۔ جس دل کو اللہ سلامتی والا بنا دے وہ دل جناب ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان کرتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جناب نوح علیہ السلام کی
قوم کے اندر جو لوگ بچ گئے تھے ان کی اولاد میں سے، ان کے اندر سے جناب ابراہیم بھی اسی نسل میں سے ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے پیش ہوئے تو قلب سلیم لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دے۔ اور 7ویں نمبر پہ جناب ابراہیم کی خوبی، اکیلے ابراہیم پوری کی پوری امت تھی، ایک جماعت، ایک امت مل کے جتنا کام کرتی ہے اس سے زیادہ کام جناب ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے کر لیا تھا۔ آج امت محمدیہ 1.5 ارب کے قریب، 1 ارب 57 کروڑ کے قریب ہے یہ اس امت کے لوگ، لیکن ایک بیٹی عافیہ صدیقی کو آج تک آزاد نہیں کروا سکے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے حکمرانوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، اپنے مفادات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے، اپنے معاملات کے لیے احتجاج بھی کیے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ایک بیٹی کے لیے آواز اٹھانے والا ایک بھی مسلم نہیں ملتا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری کائنات میں توحید کا غلغلہ مچا دیا، نمرود سے ٹکر لی، اس کو منہ کی کھانی پڑی، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، گھر سے نکلنا پڑا، ہجرت کے سفر کیے، کہاں فلسطین ہے، کہاں عراق کا علاقہ تھا، پھر کہاں مکہ کی وادی، ہزاروں میل کا ایریا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے توحید کا پھریرا لہرا دیا تھا۔ اکیلے ابراہیم امت تھی، اور اکیلے ابراہیم کی 8ویں خوبی اللہ فرماتے ہیں قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، رب کی ایک ایک بات کو من وعن تسلیم کرنے والے تھے۔ اور 9ویں نمبر پہ حنیفہ، شرک سے پاک تھے۔ 10ویں نمبر پہ لم یکو من المشرکین، جناب ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور 11ویں نمبر پہ شاکر لانعمہ، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ نعمتیں تو ہمارے پاس بھی بہت ہیں، لیکن شکر کی توفیق جس کو اللہ عطا کر دے، سنت ابراہیمی مل جاتی اس انسان کو۔ اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اپنی زبان سے کہنا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرا، رب کی عطا کردہ نعمت کو اس طرح استعمال کرنا جس طرح رب پسند کرتا ہے، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور جناب ابراہیم کی 12ویں خوبی اجتبا، کائنات کے رب نے پوری کائنات کے اندر جناب ابراہیم کا انتخاب کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری صفات کو 3 آیات کے اندر بیان کرتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی 13ویں خوبی یہ ہے، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ اور کون سا صراط مستقیم؟ چشمہ پکھا بند کر دو۔ کون سے صراط مستقیم؟ وہ سیدھا رستہ جس کو ایک ایک مسلمان اپنی نماز کے اندر مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ باندھے مجرموں کی طرح کھڑا ہے اور سوال کرتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ آج مسلمان مانگتا ہے، کائنات کے رب نے اپنے ابراہیم کو بن مانگے ہدایت عطا فرما دی تھی۔ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اور کیسی ہدایت عطا فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس دین کی پیروی کروں، اس رستے کو اپناؤں، صراط مستقیم پہ چلوں جو صراط مستقیم جناب ابراہیم کو عطا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ قرآن مقدس بیان کرتا ہے
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا القیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرے رب نے مجھے رہنمائی کی ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس صراط مستقیم پہ چلوں جو صراط مستقیم جناب ابراہیم علیہ السلام کی دین کا ہے، ان کی ملت کا ہے۔ وہ صراط مستقیم میں محمد الرسول اللہ بھی اپنا لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی 14ویں خوبی اللہ بیان کرتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما دی، ہر بھلائی دنیا کی، ہر خیر عطا کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی ہر بھلائی مانگا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے، قیامت والے دن کی بھلائیاں بھی دے دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن 15ویں خوبی یہ ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، قیامت کا دن ہوگا جناب ابراہیم نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنا دے۔ اور 16ویں خوبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم پر آسمان سے سلام بھیجے، آسمان سے اللہ نے سلام نازل کیا، قرآن مقدس نے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی اور سلام بھی بھیج دیا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے نیک بندوں کو یوں ہی عظمت عطا کیا کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ اور 17ویں خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگو انکم تحشرون یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کا دن ہوگا تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، اور تم اس طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس انداز سے تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ جس کو سب سے پہلے لباس عطا کرے گا، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابراہیم سب سے پہلے اللہ جناب ابراہیم کو لباس عطا کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اللہ لباس عطا کرے گا۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو اللہ قیامت والے دن کے حلے عطا فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے عظمت اور شان جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور 18ویں خوبی جناب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اسی طرح رحمتیں نازل فرمائی جس طرح اپنے محبوب نبی پر رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی، نماز میں پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، چلتے پھرتے پڑھا کرو، ایک بار پڑھو گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول درود کیسے پڑھنا ہے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ ہمارے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمتیں نازل فرما، ان کی آل پہ رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کی تھیں۔ پتہ چلا جناب ابراہیم اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے قابل مثال رحمتیں نازل کی ہیں، سب سے زیادہ رحمتیں۔ اور 18ویں نمبر پہ 19ویں نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مہاجر بیان کیا ہے، ہجرت کرنے والے۔ تاریخ انسانی کے اندر سب سے پہلے، پوری انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جس کی ہجرت کا تذکرہ ملتا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
اس سے پہلے کسی کے بارے میں یہ نہیں ملتا اس نے دین کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہو، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑا تھا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، باپ نے کہا نا ابراہیم میرے معبودوں کو نہیں مانتے ہو، میں تمہیں ماروں گا، تمہیں رجم کر دوں گا، سنگسار کروں گا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابراہیم میرے معبودوں کو نہیں مانتے ہو، میں تمہیں پتھر ماروں گا، سنگسار کر دوں گا، جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے، چھوڑ دو میرے گھر کو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ابا جی السلام علیکم، میں تمہارا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں جب تک اپنے رب کے پاس دعائیں کرتا رہوں گا تمہارے لیے رب سے معافی مانگتا رہوں گا، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات، یہ عظمتیں عطا کی تھیں۔ آپ دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اس امت کا تعلق کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ سب سے پہلا تعلق ہے اتباع کا، پیروی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کو حکم دیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، اور اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو کہا کہ تم میرے محبوب نبی میرے ابراہیم کی تم اتباع کرو۔ پوری کائنات کو حکم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے کا، اور رسول اللہ کا حکم ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ پھر اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں سے کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرے نبی اعلان کر دو اللہ سچ کہتا ہے، رب کی باتوں میں صداقت ہے، اگر دنیا کے لوگوں تم کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو جناب ابراہیم کے دین کی اتباع کرو۔ اور دوسرا ہمارا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ہمارا دوسرا رشتہ، جناب ابراہیم صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، اور یہی صراط مستقیم اللہ کے رسول اس کی دعوت دیتے رہے۔ ایک ایک مسلمان اپنی نماز میں اس رستے کا سوال کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور ہمارا تیسرا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جناب ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ آپ حنیف تھے، آپ مسلم تھے، مشرک سے پاک تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت بھی یہ ہے، یہ امت حنیفی امت ہے، اللہ تعالی اس امت کو حنیف امت حنیف بنایا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ رشتہ ان کے ساتھ، یہودیوں نے کہا تھا جناب ابراہیم یہودی ہے، عیسائیوں نے کہا نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا رد کرتے ہوئے بیان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جناب ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ حنیف تھے، مسلم تھے اور شرک سے پاک تھے۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا سب سے بڑا رشتہ، مضبوط رشتہ، بہترین تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس کا ہے؟ نہ یہودیوں کا نہ عیسائیوں کا، جناب ابراہیم کے ساتھ سب سے مضبوط رشتہ ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولی الناس بابراہیم
للذین اتبعوہ وہذا النبی، جناب ابراہیم کے ساتھ سب سے قریب ترین تعلق ان کی پیروی کرنے والوں کا اور اس نبی کا تعلق ہے جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے ان کا تعلق بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے دین میں کتنے اعمال ایسے ہیں جو جناب ابراہیم کے طریقے پر کیے جاتے ہیں، ان کی شریعت کے مطابق ہے۔ ہمارے نکاح کا طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے، طلاق کا طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے، قربانی کا طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے، حج عمرے کا طریقہ، طواف کا طریقہ، صفا مروہ کی سعی کا طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق ہے۔ کتنے ایسے اعمال ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر حلال کی تھیں، اس امت پر بھی حلال کر دیں، جناب ابراہیم پر حرام کی تھیں، اس امت پر بھی حرام کر دیں۔ اور دیکھیے چوتھے نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا، ان کی عظمت اور شان کا اعتراف کرنا، ان کے دین کا مطالعہ کرنا، ان کی شریعت کے مسائل کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے جس انسان کی زندگی، اس کے اعمال، اس کا منہج جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ گیا، اللہ کہتے ہیں وہ بے وقوف انسان ہے۔ جس کی زندگی، جس کا منہج جناب ابراہیم کے منہج کے مطابق نہیں، وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جو انسان جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹ کے زندگی بسر کرتا ہے وہ بے وقوف انسان ہے۔ ابراہیم تو وہ تھے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی منتخب کر لیا، چن لیا، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اور جناب مغیرہ بن فاقہ بن مغیرہ ان کے بارے میں موجود ہے۔ جناب ابراہیم کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق، پیار کا تعلق بھی رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک ایک مسلمان کو جناب ابراہیم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الوسغ، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کرلی کو، چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں ملے اس کو مارا کرو، قتل کر دو اس کو۔ کیوں؟ کانا ینفخ النار علی ابراہیم، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا یہ چھپکلی یہ پھونکے مار رہی تھی۔ فاقہ بن مغیرہ ان کی لونڈی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں۔ سیدہ عائشہ کے پاس گئی نا تو گھر میں دیکھا نیزہ پڑا ہوا ہے، اور نیزہ تو مردوں کے استعمال کا ہے نا، میدان جہاد میں استعمال ہوتا ہے، عورتوں کا کیا کام نیزے کے ساتھ؟ پوچھا۔ فاقہ بن مغیرہ کی لونڈی پوچھتی ہے، یا اماں، وہ میری ماں عائشہ، یہ نیزہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو مردوں کے استعمال کا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، نقتل بہ الاوزاغ، یہ نیزہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے، اس نیزے کے ساتھ میں چھپکلی کو مارا کرتی ہوں۔ کہا چھپکلی کو کیوں مارتی ہوں؟ کہا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے چھپکلی کو جہاں دیکھو اس کو مارا کرو۔ اور بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من قتل وزغتا فی اول ضربت کتب لہ 100 حسنہ، جو بندہ چھپکلی کو ایک پہلے وار میں مارے گا اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا کرے گا، جو اس کو دوسرے وار میں مارے گا اس کو اللہ اتنی نیکیاں دے گا، اور جو تیسری ضرب میں مارے گا اللہ اس کو بھی اتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ پہلی ضرب کی نیکی اللہ نے بیان کر دی 100 نیکیاں، دوسری اور تیسری ضرب کی نیکیاں بیان نہیں کی کہ کتنی ہیں، یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو بھی نیکیاں عطا کرے گا، اتنی نیکیاں اللہ دے گا۔
اس لیے چھپکلیوں کو مارنا صحابہ اکرام کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیوں؟ یہ جناب ابراہیم پر آگ میں پھونکے مارتا تھا، اور یہ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ اور بھائی دیکھیں، اگر ہمیں کسی سے محبت ہے، اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا تو ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے، ہم بھی اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم سے دشمنی کرتا ہے یہ کرلی، یہ چھپکلی، تو ہمیں بھی اس سے دشمنی ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ نے اس پر باقاعدہ اجر رکھ دیا ہے، ثواب رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری صفت جو جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی، وہ سن لیں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا مشرکین سے، او مشرکو سن لو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے۔ شرک کرنے والے کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنانے والا بنا دے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔